اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود پاک ہر مقصد کے حل کے لیے ایک اینٹی ڈپریشن میڈیسن ہے۔ درود پاک وہ واحد وظیفہ ہے جس کا پڑھنے والا کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا بلکہ اپنی مرادیں لے کر ہی اٹھتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا ڈائریکٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں چلا جاتا ہے، اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک صاحب ہیں، اپنا مشاہدہ شیئر کرتے ہیں، 2 مشاہدات شیئر کرتے ہیں اپنے درود پاک سے ریلیٹڈ۔ کہتے ہیں کہ میں پچھلے سال سے درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ جولائی 2022 میں میرے یونیورسٹی میں 8th سیمیسٹر کے امتحانات ہوئے تھے۔ پریکٹیکل کے امتحانات میں وائوا بھی ہوتا تھا، جو دوسری یونیورسٹیز کے پروفیسرز، ڈرگ انسپیکٹر اور فارما انڈسٹری کے بڑے بڑے فارمسٹ لینے آتے تھے۔ باری آنے سے پہلے میرے کلاس فیلوز کی حالت بے چینی سے غیر ہونے لگتی تھی، اور میں اپنی باری آنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیتا تھا، تھوڑا بہت نوٹس بھی ریوائز کر لیتا تھا۔ جب میرا وائوا ہوتا تو مجھ سے آسان سوال پوچھے جاتے تھے، اور مجھے سالوں پرانے وہ سوال بھی یاد آ جاتے تھے جن کے بارے میں مجھے باری آنے سے پہلے ایسا لگتا تھا کہ میں نے ان سوالات کو کبھی نہیں پڑھا اور نہ ہی سنا۔ 8th سیمیسٹر سے پہلے جتنے بھی وائواز ہوئے تھے، ان میں سے ایک وائوا ایسا ضرور ہوتا تھا جو خراب ہوتا تھا۔ یہ وہ پہلا سیمیسٹر ہے جس میں میرے تمام وائواز اچھے ہوئے۔ وائوا کے دوران میں ہر سوال کا جواب اتنے کانفیڈنٹ اور روانی سے بغیر اٹکے دیتا تھا کہ وائوا لینے والے کہتے تھے کہ یہ لڑکا سارا پڑھ کر آیا ہے، اور مجھ سے تھوڑے سوالات پوچھے جاتے تھے، جبکہ باقی اسٹوڈنٹس کو بڑی دیر بٹھا کر سوالات پوچھتے رہتے تھے۔ یہ سب درود پاک کی برکت سے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، میں درود پاک کی برکت سے بڑے بڑے مسائل اور مصائب سے نکلا ہوں۔ اپنا ایک اور مشاہدہ شیئر کرتے ہیں درود پاک سے ریلیٹڈ یہ بھائی، اور کہتے ہیں کہ درود پاک ماشاءاللہ جیسے انہوں نے 1 سال سے پڑھنا شروع کیا ہے، کہتے ہیں کہ مجھے یونیورسٹی سے 1 ماہ کی چھٹی ملی تھی امتحانات کے بعد، تو میں نے سوچا کہ ان چھٹیوں میں کوئی کام کر لوں کسی فارمیسی پہ، کیونکہ میں خود اسی فیلڈ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں نے جمعہ کے دن کام ڈھونڈنے کا ارادہ کیا، اور اس سے پہلے 2-3 دن میں نے درود شریف پڑھ کر بہت دعائیں کیں۔ جب کام ڈھونڈنے نکلا تو سارے راستے میں درود پاک پڑھتا رہا۔ ایک سیکٹر میں تقریباً 7 فارمیسیوں پر گیا۔ کسی نے صرف نمبر لیا تو کسی نے کہا کہ ویکینسی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں دوسرے سیکٹر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک کلینک پڑتا تھا جس کے ساتھ اٹیچڈ فارمیسی تھی۔ وہاں میں پچھلے سال کام کر چکا تھا، اور پچھلے سال سے وہ بند پڑا ہوا تھا۔ جب وہاں سے گزرا تو وہ کھلا نظر آیا۔ امید لے کر اندر گیا تو اندر ایک ڈاکٹر کھڑا تھا جس نے اس دن ہی اسے کرائے پر لیا تھا۔ اس سے بات چیت کرتا گیا میں، اور وہ ڈاکٹر میری باتوں سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے ایماندار اور ذہین لگتے ہیں۔ یوں اس نے مجھے کام پر رکھ لیا۔ مزے کی بات یہ کہ اس جگہ پہ کام کرنے کی میں نے دعا نہیں کی تھی، بلکہ صرف چاہت اور خواہش تھی کہ اگر دوبارہ اسی جگہ پر کام مل جائے تو کتنا اچھا رہے گا، اور وہی ہوا جو میری چاہت تھی، اور مجھے بہت شدید خوشی ہوئی۔ یہ سب درود پاک کی برکت ہے۔ معزز سامعین، جب ہم درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں، جب اس کا سفر طے کرنا شروع کرتے ہیں، منازل اس کی آہستہ آہستہ، تو ہم ایک ایسے پوائنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے، الحمدللہ، کہ ابھی ہم کوئی چیز جو ہماری کوئی وش ہوتی ہے یا کوئی ہماری خواہش ہے، ابھی ہم وہ ذہن میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہاں تک بھی مقام آتا ہے درود پاک سے۔ میں کہتی ہوں کہ یہ جہان ہی اور ہے، درود پاک کی یہ دنیا ہی اور ہے۔ اس دنیا میں جا کے دیکھیے، اس دنیا میں خود کو گم کر کے دیکھیے، دونوں جہانوں کی
کامیابیاں آپ کے قدموں کے نیچے ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا نوازیں گے کہ ہماری جھولیاں کم پڑ جائیں گی انشاءاللہ۔ تو درود پاک کو اپنا ساتھی ضرور بنائیے۔ درود پاک کی بہت برکات ہیں، بہت جلد اس کا فیض جاری ہونے لگ جاتا ہے الحمدللہ۔ اور اللہ پاک ہم سب کو درود پاک پڑھنا، پڑھوانا، لکھنا، لکھوانا نصیب کرے، سعادت مند بنائے، اور اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور کامیابیاں عطا کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔